دنیا کے حالات کو اگر خاموشی سے دیکھا جائے تو ایک سوال دل میں اٹھتا ہے، کیا تاریخ اپنے آخری بڑے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ ویڈیو کسی افواہ پر نہیں، کسی جذباتی بیان پر نہیں، بلکہ ان روایات پر ہے جن میں ایک ایسے دور کا ذکر ہے جب دنیا نا انصافی، ظلم اور انتشار سے بھر جائے گی، اور پھر ایک شخصیت ظاہر ہوگی جس کا نام ہوگا امام محمد مہدی علیہ السلام۔ لیکن یہاں رک کر ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا تصور صرف ایک مذہبی موضوع نہیں، یہ مسلمانوں کے اجتماعی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی اجتماعی نفسیات کا حصہ بھی ہے۔ صدیوں سے جب بھی امت نے انتشار دیکھا، یہ سوال دوبارہ زندہ ہوا کہ کیا وہ وقت قریب ہے؟ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ لیکن ظلم سے بھر جانا کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف جنگیں ہیں، یا اخلاقی زوال بھی، یا معاشی نظام کا بگڑ جانا، یا سچ کا دب جانا؟ جب معاشرے میں حق اور باطل کی پہچان دھندلی ہو جائے، جب طاقت انصاف پر غالب آ جائے، تو تاریخ ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں بڑی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ مدینہ سے ظاہر ہوں گے اور مکہ میں بیعت لی جائے گی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ آئیں گے تو فوراً لوگ پہچان لیں گے یا ابتدا میں اختلاف ہوگا؟ احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ ابتدا میں لوگ پہچان نہیں پائیں گے، حتیٰ کہ وہ خود بھی زیادہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ پہلو ہمیں ایک گہری بات سمجھاتا ہے کہ حقیقی قیادت شور سے نہیں آتی، وہ حالات کے دباؤ سے ابھرتی ہے، اور جب زمین نا انصافی سے بھر جاتی ہے تو اصلاح کی ضرورت خود راستہ بنا لیتی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال ابھی باقی ہے، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو اس دور سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور کیا ان میں سے کچھ ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کی تفصیل میں جانا ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایسے کون سے واقعات ہوں گے جو دنیا کو ایک بڑے موڑ کی طرف لے جائیں گے؟ احادیث مبارکہ میں ایک نہایت اہم لیکن عام طور پر کم بیان ہونے والی بات آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 3 افراد خلافت کے لیے جھگڑیں گے، اور وہ تینوں ایک ہی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے، اقتدار کی جنگ، مسلم دنیا میں اندرونی انتشار، لیکن فیصلہ کسی کے حق میں نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ ہے کہ اس وقت قیادت کا خلا پیدا ہوگا، اور یہی خلا بعد میں ایک غیر متوقع شخصیت کے ابھرنے کا سبب بنے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں گے۔ وہ خود کو ظاہر کرنے کے خواہش مند نہیں ہوں گے، بلکہ لوگ انہیں پہچان کر زبردستی بیعت کے لیے لے جائیں گے۔ یہ واقعہ مکہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پیش آئے گا۔ سوچئے، دنیا انتشار میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اور ایک شخص جو خود اقتدار نہیں چاہتا، اسے لوگ مجبور کریں گے کہ وہ قیادت قبول کرے۔ یہ پہلو بہت اہم ہے، کیونکہ تاریخ میں اکثر جھوٹے دعوے دار خود اعلان کرتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام خود دعویٰ نہیں کریں گے۔ ایک غیر معمولی بات روایت میں ملتی ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک بلند اور باریک ہوگی۔ یہ تفصیل اس لیے دی گئی ہے کہ امت جھوٹے مدعیوں سے بچ سکے۔ لیکن سب سے حیران کن واقعہ ابھی باقی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک لشکر ان کے خلاف بھیجا جائے گا۔ وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پورے کا
پورا لشکر۔ جی ہاں، یہ واقعہ امام مہدی علیہ السلام کے سچے ہونے کی ایک بڑی نشانی ہوگا۔ اب یہاں رک کر سوچیں، یہ کوئی عام دور نہیں ہوگا، یہ ایسے واقعات کا زمانہ ہوگا جو انسانی حساب سے باہر ہوں گے۔ مگر ایک اور سوال ابھی باقی ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے معاشی اور سماجی حالات میں بڑی تبدیلی آئے گی؟ کیا دنیا کا نظام مکمل طور پر ہل جائے گا؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ زمین میں قحط اور بھوک کا دور آئے گا۔ نہ صرف عرب سرزمین بلکہ دنیا کے مختلف حصے اس کا شکار ہوں گے۔ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوں گی، لوگ شدید پریشانی اور مایوسی میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن یہ سب معمولی حالات نہیں، یہ ایک خاص ترتیب ہے جس کے بعد امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور انسانیت کے لیے رحمت بن جائے گا۔ ایک اور دلچسپ اور کم سنائی جانے والی بات بیان کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے وقت بعض لوگ دعویٰ کریں گے کہ وہ سچے رہنما ہیں، لیکن احادیث بتاتی ہیں کہ وہ جھوٹے مدعی ہوں گے جن کی پہچان آسان ہوگی۔ وہ نہایت غرور اور دکھاوا کریں گے، نہایت ریاکار ہوں گے، ان کے دل سخت اور متکبر ہوں گے۔ اب غور کریں، ان کے ظہور سے پہلے ایک خاص علامت بھی پیش آئے گی جو بیت اللہ سے جڑی ہوگی۔ روایات کے مطابق کعبہ کے ارد گرد زمین میں کچھ عجیب حرکات ہوں گی اور لوگ خوف زدہ ہوں گے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ حقیقی رہنما جلد آ رہے ہیں، اور یہ کسی معمولی واقعہ سے نہیں جڑی بلکہ براہ راست اللہ کی قدرت کے تحت ہے۔ ایک اور انوکھا واقعہ بیان کرتے چلیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مدینہ میں ایک شخص آئے گا جو بڑی حکمت رکھتا ہوگا۔ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والا ہوگا، لیکن اس کا ظہور بھی محدود ہوگا تاکہ لوگوں کی آزمائش جاری رہے۔ سوچئے، ایک طرف دنیا میں انتشار، بھوک، جھوٹے دعوے دار، دوسری طرف وہ شخص جو صبر اور حکمت کے ساتھ آنے والا ہے۔ یہ تضاد لوگوں کے ایمان کی آزمائش کا حصہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات، امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بعد دنیا میں انصاف اور امن کی فضا قائم ہوگی۔ لیکن وہ آغاز پہلے سختیوں سے ہوگا جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرے گا، اور صرف سچے لوگوں کی رہنمائی میں ترقی ہوگی۔ معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کی تشکیل ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص لشکر ہوگا جو ایمان اور صبر میں بے مثال ہوگا۔ یہ لوگ دنیا کے ہر کونے سے اکٹھے ہوں گے اور ہر طرف فساد اور ظلم کے خاتمے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ احادیث میں بیان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے لوگ کچھ معجزانہ صلاحیتوں کے حامل ہوں گے، لیکن یہ جادو یا ماورائی نہیں بلکہ اللہ کی رہنمائی اور حکمت کی بدولت ہوگا۔ اب دشمن کی طرف آتے ہیں۔ جھوٹے مدعی اور ظالم حکمران جو پہلے علامتوں کے وقت ظاہر ہوئے تھے، وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے لرز جائیں گے۔ ان کی طاقتیں خود بخود کمزور ہو جائیں گی اور دنیا میں خوف کی فضا پھیل جائے گی۔ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل افراد عام عوام متوسط طبقے میں سے ہوں گے، لیکن ان کا ایمان اور حوصلہ دشمن کی بڑی سے بڑی فوجوں کو شکست دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت زمین پر ایسے واقعات ہوں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ زمین اور آسمان کی قدرتیں ان کے مظاہر کے تابع ہوں گی اور انصاف کی فضا قائم ہوگی۔ اب ایک اور اہم پہلو ہے، لوگ حیران ہوں گے کہ کیسے ایک محدود تعداد کے لوگ ظالم طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ جواب واضح ہے،
یہ سب اللہ کی مدد اور امام محمد مہدی علیہ السلام کی قیادت کا نتیجہ ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دنیا میں ایک نئی صبح ہوگی۔ سب سے پہلے دہشت، فساد اور ظلم کے بعد زمین پر امن کی فضا قائم ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف نہیں بلکہ یقین اور سکون پیدا ہوگا۔ ایک حیران کن منظر ہوگا، بے شمار افراد جنہوں نے پہلے صبر اور ایمان کے راستے چھوڑ دیے تھے اب امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں شامل ہوں گے۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہوگا جو پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد حق اور باطل کے درمیان واضح فرق نظر آئے گا۔ جھوٹ، فریب اور ظالم حکمرانوں کی طاقت خود بخود کمزور ہو جائے گی۔ لوگ ہر جگہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کچھ علاقوں میں زمین کے کچھ عجیب مظاہر بھی ہوں گے، جیسا کہ قدرت کے نشانات واضح ہوں گے، لیکن یہ سب اللہ کی قدرت اور امام مہدی علیہ السلام کی رہنمائی کا نتیجہ ہوگا۔ اور معزز ناظرین اکرام، یاد رکھیں، امام مہدی علیہ السلام کا مقصد صرف ظاہری طاقت دکھانا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا ہے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ وقت صبر، ایمان اور امید کا ہے۔ جو لوگ نیک ہیں اور سچائی کے راستے پر ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گے اور دنیا میں امن اور سکون قائم کریں گے۔ معزز ناظرین کرام، یہ ہمارے نئے سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم یہ سلسلہ برقرار رکھیں تو ہمارے چینل ڈسکور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔